سکینہ کی جب آئی لبوں پر، سوکھا ہوا مشکیزہ لائی وہ مجھ، دیکھا بڑی یاد سے بچی نے چچا کو، دست ادب جوڑ کے کہنے لگی رو کر، یہ لو مشغول تم کو میری قسم، آؤ دلا دوں میں اذن شہ امم، رکھ لو سکینہ کا یہ ماں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال حسين بن علي عليهما الصلاة والسلام: إني لعالم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أوصل ولا أفضل من أهل بيتي، صلوات محمد. حسین ابن علی فرزند رسول کا یہ قول اپنے اصحاب کے لیے کہ میں اپنے اصحاب سے زیادہ بہتر یا باوفادار تر اور اچھے اصحاب کسی کے صحابی کو نہیں پہچانتا، نہیں جانتا، اور اسی طریقے سے میرے اہل بیت سے بہتر اور افضل کسی کے اہل بیت نہیں ہیں۔ روایت میں یہ جملہ نقل ہوا ہے، کہیں پر اوفا ہے اور کہیں پر اولا ہے، اسی طریقے سے کہیں پر اوصل اور ابر ہے اور کہیں پر افضل اور اوصل ہے، لیکن معنی ایک ہیں۔ کلمات کہیں کہیں روایت میں الگ ہیں، لیکن معنی تقریباً سب ایک ہیں کہ میرے اہل بیت اور میرے اصحاب سے بہتر اور افضل کسی کے صحابی اور کسی کے اہل بیت نہیں ہیں۔ اس جملے کے ضمن میں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کو تھوڑا سا اس اشرے میں پہچاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انہوں نے کربلا میں آ کر کیا کردار ادا کیا ہے اور ان کی خصوصیات کیا تھیں۔ کل آپ کے سامنے اصحاب حسینی کی بصیرت پر ایک مختصر سی گفتگو ہوئی کہ وہ بہت ہی بنیادی صفت ہے کسی انسان کے اندر اپنا کردار سمجھنے اور اپنا کردار ادا کرنے میں جو اہم ثابت ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ گفتگو کافی نہیں تھی، لیکن ہم آج موضوع کو تبدیل کرتے ہیں اور دوسرے موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں
کہ اصحاب حسینی کی خصوصیات میں سے اور فضیلتوں میں سے ایک خصوصیت ان کی حریت اور آزادی ہے۔ آزادی سے آپ کا ذہن ملک کی آزادی اور اس آزادی کی طرف نہیں جائے کہ جس کا نعرہ یورپ بلند کرتا ہے، کیونکہ یہ مقدس اور خوبصورت الفاظ ہیں، اور ہمیشہ مقدس اور خوبصورت چیزوں سے لوگوں کو اور انسانیت کو بہت دھوکہ دیا گیا ہے۔ یعنی غلط چیزوں سے انسان کو اتنا نقصان نہیں پہنچا ہے جتنا مقدس چیزوں سے اور مقدس چیزوں کو استعمال کر کے انسانیت کو دھوکہ دیا گیا ہے۔ یہاں پر آزادی سے مراد وہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر طرح کی اسیری سے آزاد کر لے، جس سے اہل بیت علیہ السلام اور خاص کر حسین ابن علی کے اصحاب نے اپنے آپ کو آزاد کیا۔ آزاد لوگ تھے، ہر طرح کے بندھن کو توڑ کر حق کے راستے پر آ جانے والے لوگ، یزیدیت کی قید کو توڑ کر نکل جانے والے لوگ، اس وقت کے ساکت ماحول کو توڑ کر باہر نکل جانے والے لوگ، سکوت ان کے اوپر طاری تھا، جیسے ابھی برادر عزیز نے بیان کیا کہ سکوت، بعض وقت سکوت، بلکہ اکثر سکوت، ساکت رہنا، خاموش رہنا، لوگ اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ نیوٹرل آدمی ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ بعض جگہوں پر سکوت، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نہ ادھر بولیں گے نہ ادھر بولیں گے، نہ بولنا در حقیقت باطل کا ساتھ دینا ہوتا ہے۔ سمجھ رہا ہوتا ہے ہم تو خاموش ہیں، لیکن وہ خاموشی در حقیقت باطل کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے۔ جب علی بن ابی طالب نے آواز بلند کی اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا اپنے گھر سے باہر نکلی، اپنے گھر کی چہار دیواری سے باہر نکلی، اس وقت بہت ہی بڑے عظیم لوگوں نے، معمولی لوگوں نے نہیں، واقعاً وہ عظیم لوگ تھے، انہوں نے سکوت کی پالیسی اپنائی، اور اس سکوت کی پالیسی نے در حقیقت باطل کا ساتھ دیا، اور علی بن ابی طالب تنہا ہو گئے۔ بس یہ نہیں، یہ لوگ اصحاب کربلا اس سکوت کو جو بہت مضبوط زندان ہے، اور اس کو انسان بہت ہی اچھی نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ تو خاموش آدمی، یہ تو کسی کے بارے میں کچھ نہیں بولتا، اس کا تو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ بہت مضبوط زندان ہے، اور اس میں جو اپنے آپ کو گرفتار کر لیتا ہے نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اصحاب کربلا اس زندان کو بھی توڑ کر باہر نکلے۔ اصحاب مکہ حج کرنے والے حج کر رہے تھے، کعبے میں تھے، کعبہ بیت عتیق ہے، بیت عتیق کے معنی یعنی آزادی کا گھر ہے، لیکن اس آزادی کے گھر میں وہ اسیر تھے، اور اسیری کی دلیل یہ ہے کہ حسین ابن علی جا رہے تھے لیکن وہ اپنے اس زندان کو توڑ کر اس سے نکل نہیں پائے، اسیر ہو گئے تھے۔ بہت سے زندانوں کو توڑا حسین ابن علی نے اور حسین ابن علی کے ساتھیوں نے، اور توڑنے کا ڈھنگ سکھایا۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے زیارتوں میں ایک کلمہ بھی آتا ہے، السلام علیک یا ابا الحار، سلام ہو تم پر اے آزادوں کے باپ۔ باپ یعنی فادر، فادر سے مراد یہاں پر یا امام، اے آزادوں کے امام، اے آزادوں کے لیڈر۔ جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے لیے اور امام علی علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ یعنی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر مجھے یا علی کو چھوڑ کر امت کہیں جائے تو وہ اپنے باپ کو چھوڑ کے جا رہی ہے۔ باپ بھی اتنا اہم نہیں ہوتا جتنا یہ باپ جس کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے، یعنی امام یعنی ولی خدا، اس کا کردار انسان کی زندگی پر باپ سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ باپ صرف اتنا کرتا ہے کہ ایک بچے کو دنیا میں جنم دے دیتا ہے بس،
وہ بچہ جو جنم پایا نہیں معلوم بعد میں کیا بنے گا، لیکن امام اس کو نکالتا ہے اسیری سے، پریزن سے نکال کر آزاد کرتا ہے۔ فرمایا میں باپ ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی یہ کلمہ کہ آزادوں کے باپ ہیں، آزاد انسانوں کے باپ، تاریخ کے ہر آزاد انسانوں کے باپ۔ زیارت میں ہم یہ جملہ پڑھتے ہیں، البتہ تمام زیارتوں میں نہیں، بعض زیارت میں یہ کلمہ ہے، لیکن شاید متوجہ نہیں ہوتے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یعنی آزادوں کے باپ اگر حسین ابن علی ہیں، یعنی ہم کو آزاد بنانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہم گرفتار ہیں، ہم زندان میں پڑے ہوئے ہیں، طرح طرح کے زندان نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ کچھ زندان ہم نے خود بنائے ہیں، زندان سمجھ رہے ہیں نا بچے، پریزن۔ کچھ زندان ہم نے اپنے لیے خود بنائے ہیں، کچھ زندان دوسروں نے بنائے ہیں، لیکن سینکڑوں قسم کے زندانوں میں گرفتار ہیں، اور اس قدر گرفتار ہیں کہ دھیرے دھیرے یہ زندان ہمیں اچھا لگنے لگا۔ جیسے ایک پرندے کو جنگل سے پکڑ کے لائیں، اس کو قفسے میں رکھیں، کیا کہتے ہیں قفسے کو، کیج میں رکھیں اس کو، کچھ دن بعد اسے تھوڑا کھانا دیتے دیتے وہ اپنی آزادی کی آرزو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ جنگلوں میں پرواز کر رہا، دریاؤں کے اوپر سے، درختوں کے اوپر سے، وہ سب بھول جاتا ہے، اسے وہی اچھا لگنے لگتا ہے، اس کو آزاد بھی کر دے پھر واپس پلٹ کے آتا ہے کہ مجھے یہی چاہیے۔ اس طرح بعض انسان ہوتے ہیں کہ اس کو شیطان اس طرح آ کے گرفتار کرتا ہے، خود اپنے آپ کو وہ اس طرح گرفتار کر لیتا ہے کہ یہی گرفتاری کی زندگی اس کو اچھی لگنے لگتی ہے۔ جب جناب موسیٰ نے بنی اسرائیل کو جا کر آزاد کیا اور لے کے پہنچے دریا کے کنارے، آپ کے سامنے بیان کیا، کہا موسیٰ کہاں لا کے پھنسا ہے، میرے لیے تو وہی زندگی اچھی تھی، میرے لیے وہی بہتر تھا۔ کیوں؟ ان کو وہی غلامی کی زندگی پسند آنے لگتی ہے۔ غلامی کی زندگی یعنی انسانی صلاحیتوں کا ختم ہو جانا، جس کے اندر ایک کریٹیو قوت ہوتی ہے انسان کے اندر۔ ہر معاشرہ جو غلامی کو پسند کرنا شروع کر دے، اس کی صلاحیتیں دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ایک غلامی ملکوں کی غلامی ہوتی ہے، اس میں بھی یہی ہوتا ہے، لیکن اس سے بڑی ہے کہ انسان اگر شیطان کی غلامی میں، اپنے نفس کی غلامی میں اس کے اندر آنا شروع ہو جائے تو اس کی صلاحیتیں دھیرے دھیرے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر صلاحیتیں استعمال بھی ہوتی ہیں تو اسی غلامی اور زندان کے حد تک اسی میں گرفتار رہتا ہے۔ حسین ابن علی نے آ کے آزاد، کربلا یعنی انسان کو آزاد کرنے کی سرزمین۔ آج کتنا انسان زندان میں پڑا ہوا ہے، اس کی طرف کبھی سوچیں؟ دیر تک، تھوڑی دیر تک مشکل ہماری یہ ہے کہ ہمیں فرصت نہیں مل پاتی کبھی سوچنے کے بارے میں، یعنی اتنا اپنے آپ کو کچھ چیزوں میں گرفتار کر رکھا ہے، صبح سے شام تک پورا ایک دم اتنا مضبوط زندان بنا رکھا ہے کہ اس سے نکلنے کی ہمیں فرصت نہیں مل پاتی۔ ہمارے بہت سے احکام اس لیے ہیں تاکہ انسان تھوڑا اس سے نکلے، حج، روزہ، نماز، یہ سب اس لیے ہے کہ انسان نے جو اپنا زندان بنایا ہوا اس زندان سے تھوڑا سا باہر نکلے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ روزہ مشکل ہے، مشکل اس لیے ہے کہ وہ سارے روٹین کو ڈسٹرب کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے، صبح اٹھنا، یہ سونا، وہ جگنا، سارا مسئلہ جو ہے کھانے پینے کا، وہ روٹین جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ روزہ روزے کا ایک فلسفہ ہی یہی ہے کہ تمہارا روٹین تھوڑا چینج ہو، تم اس روٹین سے باہر نکلو، تب تمہیں فرصت ملے گی تھوڑا اپنے بارے میں سوچو اور اپنے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ کتنا انسان گرفتار، کتنا اسیر ہو گیا ہے انسان، اس کی اسیری کو اگر دیکھنا شروع کریں۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آزاد بن کر اس دنیا میں زندگی نہیں گزارو، لا تکن عبد غیرک فقد جعلک اللہ حرا، اللہ نے تجھ کو آزاد پیدا کیا ہے، تو کسی کا بندہ بن کر، تیری شان یہ نہیں، انسان کی یہ شان نہیں کہ بندہ اور غلام بن کر، اگر بندہ بننا ہے تو صرف ایک ذات کا کہ جس کی بندگی ہر قسم کی غلامی سے انسان کو آزاد کر دیتی ہے۔ ابھی دنیا جو ہے وہ کہتے ہیں لبرل انسان ہے، لبرل حکومت آزاد، انسان آزاد، سب کچھ آزاد۔ آزاد یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اللہ کی طرف سے کچھ احکام ہیں، کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ چیزیں مستحب ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں، کچھ چیزیں مکروہ ہیں۔ آزادی یعنی کیا؟ یہ سب کچھ نہیں چاہیے، بند، یہ مٹھی بند، نہ آزاد حرام، نہ واجب، نہ مکروہ، نہ حرام،
مباح بھی خدا کا مباح نہیں، ہمارا اپنا مباح. مباح بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. آزاد بالکل، یہ آزادی نہیں ہے. اس آزادی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک خدا کے قانون سے نکل کر انسان ہزاروں قسم کے زندان میں اپنے آپ کو گرفتار کر لے. وہ علامہ اقبال کا شعر، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ سجدہ، یہ پیشانی جو زمین پر رکھی ہے، یہ کتنے سجدوں سے انسان کو بچا لیتا ہے. اگر یہ پیشانی صحیح رکھی گئی زمین پر، اگر اس پیشانی کو صحیح طریقے سے پروردگار کی بارگاہ میں جھکا لیا تو پھر یہ پیشانی کبھی بھی کسی کے سامنے جھکنے والی نہیں ہے. ابھی دیکھیں سعودی عرب کتنا توحید کے نعرے لگاتا ہے، اور توحید کے نعرے لگا کے ساری دنیا اور سارے مسلمانوں کو مشرک، یہ بھی مشرک، وہ بھی مشرک، وہ بھی کافر، سب کا قتل. لیکن سب سے پہلے سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. ادھر فون بھی نہیں آتا، پھر اشارہ سمجھتا ہے کہ امریکہ کیا چاہ رہا ہے، فوراً سجدہ. یہ کون سی توحید ہے؟ یعنی کیا؟ یعنی آزاد نہیں ہے. آزاد جو ہر قسم کی غلامی سے نکال کر صرف انسان کو اللہ کا بندہ بنا دے. پھر اسے انسان کو کسی کی فکر نہیں ہوتی. ممکن ہے سروس چلی جائے، ممکن ہے نوکری چلی جائے، ممکن ہے میرا باس ناراض ہو جائے، ممکن یہ ہو جائے، یہ سب کچھ ہو جائے، سب کی ناراضگی ہمیں قبول ہے، لیکن اللہ کی ناراضگی. اور یہی نقطہ تھا جو جناب یوسف نے زندان میں، قید میں تھے جناب یوسف، اس ذکر آئے گا، قید میں اپنے ساتھیوں کو یہی نقطہ بتایا کہ یہ بتا کہ بہت سارے خداؤں کو راضی کرنا زیادہ آسان ہے کہ ایک پروردگار کو راضی کرنا زیادہ آسان ہے. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. ایک اللہ، اس کے سامنے سر کو جھکانا، اور وہ سر جو جھکے تو بلند ہوتا چلا جائے، وہ بہتر ہے. یہ ہزاروں ارباب کو خوش کر لینا، یہ زیادہ بہتر ہے. آسان کیا ہے تیرے لیے؟ تو کس خدا کی پرستش کرنا چاہتا ہے؟ ابھی انسان اسیر ہے. یہ دور زیادہ اسیری کے دور ہے. بہت معمولی چیزوں میں اس نے اپنے آپ کو اسیر کر لیا ہے، اور ساری دنیا کو اسیر کرنا چاہتا ہے. اسیر بنا دینا چاہتا ہے، ہوا و ہوس کا اسیر. ابھی دیکھ رہا تھا ایک کتاب میں، یعنی حتیٰ انسان کو انسان کی قدر بھی نہیں معلوم رہ گئی. انسان کیا ہے؟ انسان بہت پست چیزوں کو اس نے اپنے سے بہتر سمجھنا شروع کر دیا. انسان نے ایک سفر کیا، بقول ہمارا استاد خدا ان کی حفاظت کرے، کہ انسان ایسا نہیں کہ انسان رکا ہوا، انسان سفر کیا اس نے. لیکن کیا سفر کیا؟ ایک زمانے میں وہ کھچر اور گدھوں پر سواری کرتا تھا، ابھی وہ بہترین لگژری گاڑیوں پر، ایروپلین پہ سفر کرتا ہے. کیا ہوا کیا یہاں پر؟ ہوا یہ کہ انسان کی سواری بدل گئی، لیکن آیا انسان بھی بدلا؟ انسان نے اپنے آپ کو اس سواری سے آزاد کر لیا، اب بہترین سواریوں میں سفر کرتا ہے. لیکن سوال یہ کہ انسان بھی بدلا یا نہیں بدلا؟ انسان نے اپنی سواری کو ترقی دے دی، لیکن انسان نے خود کو بھی ترقی دے یا نہیں دی؟ ایک زمانے میں انسان غاروں میں اور کیو میں معمولی گھروں پر زندگی گزارتا تھا، آج وہ ملینوں ڈالر کا مکان بنا کر، لاکھوں ڈالر کا مکان اور بنگلے بنا کر اس میں زندگی گزار رہا ہے. گھر انسان نے تبدیل کر لیا، انسان کے گھر نے ترقی کر لی، لیکن آیا انسان نے بھی ترقی کی؟ انسان کے لباس اس نے ترقی کر لی. ابھی اتنا گھر میں لباس ہے کہ انسان کو گننا مشکل ہو جاتا ہے کتنے میرے پاس لباس ہیں. یہ تو ترقی کر لی اس نے، لیکن آیا انسان نے بھی ترقی کی؟ انسان نے بہت سی چیزوں کو پڑھا، بہت سی چیزوں کو پہچانا، بہت سی چیزوں کو سمجھ لیا. زمین کے اندر جا کر، دریاؤں کے اندر سینکڑوں کئی سو کلومیٹر اندر جا کر ایک ایک چیز کو پڑھا، تحقیق کی، بہت اچھا کام کیا. وہ قابل قدر ہے، اس کا احترام ہے. جو یہ زحمتیں کرتے ہیں قابل قدر ہے. یہ سب کیا، سب کو پہچانا، لیکن آیا خود کو بھی پہچانا؟ انسان تو خود کیا ہے؟ انسان اور اپنے آپ کو اسیر کرتا گیا. اس حد تک اس نے اپنے آپ کو اسیر کیا، اس حد تک اس نے اپنے آپ کو پست کیا
کہ ابھی کتوں کو بھی اپنے سے زیادہ اہم سمجھنے لگا ہے. صحیح ہے، حقیقت ہے. ایک میگزین نے، امریکن میگزین تھی، اس نے نکالا اپنے سبسکرائبر کے لیے سوال، بہت سارے سوالات، ایک سوال میں بتاتا ہوں، کہ پوچھا کہ تمہارے کتے زیادہ پسند ہیں یا تمہاری بیویاں زیادہ پسند ہیں؟ کہا بیویاں ہمیں اس وقت پسند ہے جب وہ کتوں کو پسند کرتی ہوں. کتنے لوگوں نے کہا 2/3 لوگوں نے. یہ بھی 20 سال پہلے کی بات، ابھی اس سے بھی آگے بڑھ چکی ہوگی بات. کہا کہ مجھے ہماری بیویاں اس وقت پسند ہیں کہ جب وہ کتے کو میرے پسند کرتی ہیں، ورنہ مجھے نہیں پسند. کہا تمہارا بچہ بیمار ہو جائے اور تمہارا کتا بیمار ہو، کس کو پہلے اسپتال لے کے جاؤ گے؟ کہا دونوں کو ساتھ لے جائیں گے. بعض لوگوں نے کتے کو پہلے لے جائیں گے. کتوں کا کلچر، بلی کا کلچر. بچوں کے ایک انگلش اسپیکنگ کورس کی CD ہے، شاید یہاں بھی ہو. اس میں ایک سانگ ہے، اس میں وہ بار بار بہت ریپیٹ ہو رہا ہے بار بار اس میں کہ ایوری بڈی وانٹ ٹو بی اے کیٹ. ایوری بڈی وانٹ ٹو بی اے کیٹ. اگر ایوری بڈی وانٹ ٹو بی اے کیٹ تو پھر انسان کا کیا ہوگا؟ اس انسان کا کیا ہوگا؟ ابھی جو پچھلا پریسیڈنٹ تھا امریکہ کا، یہاں سے نام لینا، اس مقدس جگہ سے ایسا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، وہ آنا چاہا تو میڈیا میں اور انٹرنیٹ پہ اتنی خبریں، اتنے چرچے کہ کتا کیسا آئے گا وائٹ ہاؤس میں، کتے کا وزن کتنا ہوگا، ویٹ، کتے کا قد کیا ہوگا، کتے کا رنگ کیا ہوگا، کتے کا کان کیسا ہوگا، کتے کی زبان کیسی ہوگی، کتا کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کب اس کو ٹہلایا جائے گا، اس کے لیے کتنے آدمی رکھے جائیں، اس کے نہانے کے انتظام کیا ہو. ابھی ہے نا یورپ میں یہ سب، کتوں کے میک اپ کرنے کا 6 مہینے کا باقاعدہ ٹریننگ کورس ہے. ٹریننگ کورس کریں ان کے لیے 5 اسٹار اور 7 اسٹار ہوٹل، تاکہ اگر سفر پہ جائیں تو ان کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے. یعنی انسان نے اپنے آپ کو اتنا پست کیا ہے. تب اس کے کلچر میں، یہ کتوں کا کلچر بہت ہی چرچے تھا میڈیا میں، چرچا آپ لوگوں شاید اس سے بہتر جانتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں دونوں ایک جیسے تھے. وائٹ ہاؤس میں 2 طرح کے لوگوں کو آنا تھا، دونوں ایک جیسے تھے، کتا بھی اور آدمی بھی ایک جیسا، اور واقعی ایک ہی جیسے تھے، شاید اس سے بھی بدتر. یہ کلچر بنا. اتنا اسیر انسان، اتنا اپنے آپ کو پست کر لینے والا انسان تو اس لیے نہیں تھا. زینتوں میں جا کر اپنے آپ کو کھانے دیکھیں. انسان نے ترقی کی، کیا ترقی کی؟ کھانا ابھی لاکھوں ڈش ہے، یہ کورین ڈش، یہ چینی ڈش، یہ افریقن ڈش، یہ ہندی ڈش، یہ یورپین ڈش، یہ اٹالین ڈش، یہ طرح طرح کا کھانا، یہ عربی کھانا. کھانوں میں بہت ترقی کی. پہلے کیا کھاتا تھا وہ؟ جنگل میں جا کر پھل کھا لیتا تھا، کھانا بھی نہیں ملتا تھا، گندم بھی نہیں تھا. عورتوں کے شوہر مر جاتے تھے، ان کے بچے یتیم ہو جاتے تھے، جب کچھ نہیں ملتا تو انہوں نے یہ طریقہ نکالا کہ گندم نکالیں اور یہ زمین سے کچھ چیزیں، ورنہ یہ بھی نہیں تھا. واقعی ترقی کی انسان نے. ابھی لاکھوں شاید ملینوں قسم کی غذائیں آپ کو پوری دنیا میں مل جائیں. خوب اتنا کھانا تو نے پیدا کیا، ترقی کی، تلاش کیا. اپنے آپ کو بھی تو نے ڈھونڈا یا نہیں ڈھونڈا؟ اپنے آپ کو بھی تلاش کیا یا تلاش نہیں ضرورت ہے تلاش کرنے کی؟ یہ سوچنے کا موقع، آج کے کلچر انسان کو یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتا کہ وہ تھوڑی دیر یہ سوچے کہ خود تجھے بھی اپنے آپ کو ڈھونڈنا ہے. حج میں جاتے ہیں، ابھی خطبہ جمعہ میں عرض کیا کچھ، حج میں جاتے ہیں 24 حلال چیزیں انسان پہ حرام کر دی جاتی ہیں. یہ چیزیں تو حلال تھی، کیوں حرام کر دی گئی ہیں؟ حرام اس لیے کر دی گئی یہ تیرے روٹین میں داخل ہو گئی تھی. تو اپنے روٹین سے باہر نکل، تھوڑا سوچ کہ تو کہاں آیا ہے، تو کیا ہے، اور تجھے کہاں لایا گیا ہے، اور تجھے کہاں بلایا گیا ہے. اگر تو اسی روٹین میں پڑا رہے تجھے موقع ہی نہیں ملے گا سوچنے کا. ابھی بیچارہ حاجی جائے اور افسوس کرتا رہے کہ بریانی نہیں کھا پا رہے ہیں، مجبوری ہے. بعض لوگ وہاں عرفہ کے میدان میں بھی بریانی لے کے پہنچ جاتے ہیں. واقعا میں گیا حج کرنے کے لیے، اور صبح عرفہ کے دن صبح میں تقریر کی، اور تقریر میں یہی بات کی. دوپہر میں دیکھا کھانے میں وہی میرے سامنے بھی پیش کر دیا کہ بریانی. عجیب ہے. کہاں گیا تھا؟ سب کچھ اپنے ساتھ ڈھوتے ہوئے لے کے پہنچے. اگر وہاں اس میدان میں سب کچھ اپنے ساتھ لے کے گئے اور سب کچھ وہی واپس لے کے آئے تو حج کیا کیا؟ اگر حسین ابن علی کی زیارت کی اور زیارت کرنے گئے، خدا توفیق دے ہر ایک کو، اور سب کچھ اپنے ساتھ لے کے گئے اور جو کچھ لے کے گئے تو وہی سب کچھ اپنے ذہن میں لے کے واپس آئے تو زیارت کیا کی؟
اگر اپنے آپ کو اس امام الاحرار آزادوں کے امام کے پاس گئے اور اپنے آپ کو آزاد نہ کرا پائے تو زیارت کس بات کی؟ یہ کون سی زیارت تھی؟ ویسے ہی گرفتار چلے گئے اور گرفتار واپس آ گئے، آزاد کرانے کے لیے۔ ہم جب توبہ کی بات آتی ہے کہتے توبہ یعنی وہ مثلا کسی نے شراب پی لی ہو تو توبہ کر لے، کسی نے اس سے بھی برا کام مثلا کر لیا ہو، بدکاری کر لی ہو، جا کے توبہ کرے۔ یہ مسلمانوں کی توبہ یہ نہیں ہے۔ مسلمان تو یہ کام نہیں کرتا، مسلمان تو شراب نہیں پیتا، مسلمان تو ان غلط چیزوں کی طرف نہیں جاتا، مسلمان تو شراب نہیں خریدتا، مسلمان تو شراب نہیں بیچتا۔ مجھے کم سے کم نہیں معلوم، شاید آپ کو معلوم ہے، مجھے خبر نہیں، میں نے نہیں دیکھا کسی مسلمان کو شراب پیتے ہوئے۔ اس کی ایکسپیکٹیشن بھی نہیں ہے، توقع بھی نہیں اس کی ہے۔ اس توبہ صرف یہی نہیں ہے، توبہ یہ کہ 1000 نمازیں پڑھ رہے ہیں، 1000 روزے رکھ رہے ہیں، لیکن حسین ابن علی کے راستے پر نہیں چلے ہیں، یہ توبہ چاہیے اس کے لیے، اور خاص کر اس محرم میں توبہ چاہیے۔ یعنی پلٹنا، راستہ کسی اور راستے پہ جا رہے تھے۔ توبہ کے معنی عربی میں کیا ہے؟ پلٹنے کے ہیں۔ توبہ یعنی پلٹنا۔ توبہ بہت خوبصورت عمل ہے۔ توبہ کو ہم بہت بور چیز، یعنی توبہ کا ٹاپک پہ گفتگو لوگ کہتے ہیں یہ بہت بور ٹاپک ہے، لیکن حقیقت میں دیکھیں انسان کی زندگی میں توبہ سے زیادہ خوبصورت عمل کوئی ہے ہی نہیں۔ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی حسین۔ اب یہاں پہ فرصت نہیں ہے ہم اس کے زیادہ ڈیٹیل میں جائیں، بہت ہی حسین عمل ہے۔ اور اس کے حسن کو دیکھنا ہو تو جناب حور کو دیکھیں کتنا حسن، ایک لمحے کے حسن پر ساری دنیا قربان ہو جائے، اتنا حسین عمل۔ انسان خود اگر یہ کر کے دیکھے، محسوس کرے کتنا حسین عمل ہے۔ لہذا توبہ صرف یہ نہیں کہ شراب سے توبہ کر لی، ہاں اگر وہ بھی خدا نے خواستہ کہیں پر ہو تو وہ اسی لمحے کرے توبہ۔ شراب پینا، شراب بعض شاید ہے جگہوں پر، بعض ملکوں میں شراب خریدنا، شراب بیچنا، شراب کے دھندے میں پڑنا۔ بعض لوگوں نے آگے پوچھا کہ مجبوری ہے کیا کہ سپر مارکیٹ ہے تو مجبوری ہے، وہاں تو رکھنی پڑتی ہے، مگر نہیں رکھیں گے تو بھوکے مر جائیں گے۔ کیا آپ کے بچے بھوکے ہیں؟ بھوکے مر رہے ہیں، آپ بھوکے مر جائیں گے؟ نہیں مریں گے۔ رازق، رزق دینے والے ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس بات پہ یقین تو کر کے دیکھیں، کوئی نہیں رزق دینے والا ہے۔ یہ مجبوریاں نہیں، یہ بہانے ہیں۔ بہانے کی بات پہلے ہو چکی ہے، یہ مجبوریاں نہیں ہیں انسان کی، یہ سب بہانے ہوا کرتے ہیں۔ کربلا یعنی بہانوں کو توڑ دینا، حبیب نے مظاہر کے طریقے سے۔ کربلا کا ذکر یعنی بہانوں کو توڑنا، کربلا کا ذکر یعنی واپس پلٹ جانا۔ توبہ یعنی واپس پلٹنا۔ یہ خوبصورت ترین عمل ایک انسان کی زندگی کا ہے۔ اگر دیکھیں خدا کی نعمتوں کو اٹھا کے دیکھنا شروع کر دے، شاید قرآن اور حدیث اور اہل بیت اور رسول اللہ یہ عظیم نعمتیں ہیں، لیکن شاید اس کے بعد اس سے بڑی اللہ نے انسان کو کوئی نعمت ہی نہیں دی ہے۔ اب ایک تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، سب کچھ ہوتا ہے انسان کے پاس، قرآن بھی ہوتا، کتابیں بھی ہوتی، حدیث بھی ہوتی، رسول بھی ہوتے، نبی بھی ہوتے، امام بھی ہوتے، ساری نعمتیں بھی ہوتی جو ہیں سب کچھ، صرف ایک چیز نہیں ہوتی، توبہ نہیں ہوتا۔ یعنی توبہ اس کے لیے ممکن نہ ہوتا۔ اللہ راستہ بند کر، جو تم نے کیا ہے وہی دیکھنا ہے، وہی تمہارے ساتھ آنا ہے، کوئی توبہ نو چانس، توبہ کا کوئی چانس نہیں ہے۔ جو کرو بس وہی ہوگا، وہی باقی رہے گا۔ پھر انسان کا کیا ہوتا ہے، اس بیچارے انسان کا؟ انبیاء و معصوم تو گزر گئے، پھر ہم جیسے انسانوں کا کیا ہوتا؟ تھوڑی دیر کے لیے اس رخ سے سوچیں، کیا کرتا یہ انسان؟ اور یہاں پہ سمجھ آتا ہے واقعاً اس سے بڑی نعمت انسان کے لیے کوئی نہیں ہے۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ زمر کی گئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ غفور الرحیم۔ شیطان کو بہت مشکل ہو گئی، بہت مشکل میں پڑ گیا۔ آیت کیا ہے؟ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 نمبر آیت۔ اللہ نے کہا کہ اے وہ لوگ، اے میرے رسول، ان لوگوں سے کہہ دو، میرے بندوں سے کہہ دو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ جب بھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے، جب بھی کوئی برا کام کر رہا سوچتا ہے دوسروں کے اوپر ظلم کر رہا، لیکن دوسروں کے اوپر ظلم کرنے سے پہلے وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔
حتیٰ جب وہ دوسروں کے اوپر ظلم بھی کر رہا ہوتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم دوسروں کو اذیت کر رہے ہیں, دوسروں پہ ظلم کر رہے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ دوسروں پر ظلم بعد میں ہوتا ہے, اپنے اوپر پہلے ظلم ہو جاتا ہے. گناہ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, اپنے اوپر. قرآن نے کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے, تعدی کی ہے, تجاوز کیا اپنے نفس پر, ان سے کہہ دو میرے حبیب لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں. کریم ہے پروردگار, کریم, یا من سبقت رحمتہ غضبہ, جس کی رحمت اس کے غضب پر زیادہ غالب ہے. کہ مایوس نہیں ہو اللہ کی رحمت سے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے. یہ بہت ہی اہم آیت تھی. اللہ وہ ہے کہ جو ہر گناہ کو تمام جمیعا تمام گناہوں کو معاف کر دیتا. انہ هو الغفور الرحیم, وہ بہت بڑا معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحمت کرنے والا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو شیطان کی پوری مجلس شورا, پورا پارلیمنٹ شیطان کا ہے, اس کو بلایا گیا, میٹنگ بلائی گئی. یہ روایت میں ایک بہت اہم مطلب اس کو روایت کی شکل میں بیان کیا گیا, اس شکل میں. شیطان گھبرا گیا, پھر ہمارا کیا کام رہ گیا. ادھر اللہ کہہ رہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ جب تمام گناہوں کو معاف کر دے پھر ہم کس لیے, ہمارا کام کیا رہ جائے گا, پھر ہم کیا کریں. ہم تو ریٹائر ہو گئے, بیکار ہو گئے, ہمارا کام ہی ختم ہو گیا, ہم کیا کریں. مشکل ہے نا شیطان کے لیے, واقعی مشکل ہو گیا. اللہ نے تمام گناہ, جب پوری مجلس شورا کو اس نے بلایا, پورا پارلیمنٹ آ کے جمع ہوا پوری دنیا سے, آؤ بہت بڑا مسئلہ پیش آ گیا, بہت بڑی مشکل, ہم بیکار ہونے جا رہے ہیں. اللہ نے تو ہمیں قیامت تک مہلت دے دی تھی, لیکن یہ رسول رحمت آیا اور ہمارا کام ختم ہو رہا ہے. سب کو بلایا اور بلا کے کیا کیا, اس مشکل کا حل کیا کیا جائے کہ سب گناہوں کو معاف کرنے والا. تو سب نے طرح طرح کے حل پیش کیے, اس کے سلوشن کی, یہ کریں یہ کریں, ایسے کریں ویسے کریں, آیتوں کو آیت ہی ختم کر دیں, یہ کر دیں. کہا یہ سب کچھ نہیں ہونے والا, سب بیکار ہے بیکار ہے. ایک نے اٹھ کے کہا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے, اس کا راہ حل صرف ایک نظر آتا ہے. وہ کیا؟ کہ توبہ. ٹھیک, اللہ نے کہا تو اس سے تو نہیں بچا سکتے انسان کو, توبہ تو اللہ نے وعدہ کر دیا تو یہ رہے گا. لیکن ایک کام ہم کر سکتے ہیں, توبہ اپنی جگہ پہ رہے, لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ توبہ کہیں کہ آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں. توبہ ہے ٹھیک ہے, لیکن توبہ کا ٹائم بڑھاتے جائیں. یہ کام ہمارے اختیار, یہ کام ہم کر سکتے ہیں. شیطان نے کہا واہ یہ اچھا مشورہ, بہترین. بہت سے لوگ توبہ کرنا چاہتے ہیں. عمر سعد کے لشکر میں بھی بہت سے لوگ اس وقت توبہ کرنا چاہ رہے تھے, اور بہت سے لوگوں نے بعد میں جا کے توبہ کر بھی لی, لیکن لیٹ تھی وہ توبہ, اور لیٹ توبہ کا فائدہ نہیں پہنچ پاتا. لیٹ توبہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اس نے کہا کہ اگر حر نے مجھے بتایا ہوتا تو میں بھی حر کے ساتھ جاتا, لیکن لیٹ ہو چکے تھے. لیٹ ہو کر حسین ابن علی کے قاتلوں میں تم بھی شمار ہو گئے. توجہ فرمایا آپ نے. یہ بہت ہی حسین, بہت ہی خوبصورت, یہ لمحہ بہت خوبصورت ہے جب انسان کو یہ توفیق ہوگی ایک مرتبہ اپنے آپ کی طرف متوجہ ہو کہ میں کیا ہوں. عزیزو, بہت سے لوگوں کی زندگی میں دیکھا ہے, پتہ نہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اچھے لوگ تبدیلی آئی. کل میں نے زبیر کا ذکر کیا, بعض لوگوں کو میرے سمجھ میں نہیں آیا, بعض برادران کو, بعض لوگوں نے آگے سوال کیا کہ کیسے ہو سکتا ہے. نہیں, یہی ہو سکتا ہے, یہی تو انسان کی زندگی کا حسن ہے, یہی تو انسان کو جو اللہ نے سب سے بڑی نعمت دی, اختیار کی نعمت اللہ نے جب انسان کو دی, ایسے ہی نہیں 11 قسمیں کھائیں, 11 قسمیں. قرآن میں صرف ایک جگہ 11 قسمیں کھائی گئی, بس کہیں نہیں کھائی گئی. شاید پچھلے سال میں نے بیان کیا تھا. 11 قسمیں کھا کے قرآن کہہ رہا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. ایک ایک جملے میں 2 قسمیں, 11 قسمیں. بعد میں جا کے ترجمہ کر کے گن لیجئے گا, ٹائم نہیں ہے ابھی. 11 قسمیں کھا کے قرآن نے کہا کہ ہم نے تم کو ایک چیز دی, کیا؟ اختیار. تم جب چاہو زبیر بن جاؤ, اختیار دیا. فالہمہا فجورہا وتقواہا,
تقوی بھی ڈالا، فجور بھی ڈالا، فسق و فجور، باطل، یہ بھی تمہارے اندر، اور تقوی کا راستہ بھی تمہارے اندر، دونوں چیز۔ فرعون بھی تمہارے اندر موجود ہے، موسیٰ بھی تمہارے اندر موجود ہے، ابراہیم بھی تمہارے اندر موجود ہے، نمرود بھی تمہارے۔ پھر تمہیں اختیار دے دیا کہ تم جس کو چاہو اپنا لو۔ پسر سعد بھی تمہارے اندر موجود ہے، حر ابن یزید الرعاحی بھی تمہارے اندر موجود ہے، چاہو جس کردار کو اپنا لو۔ کردار اپنانا تمہارا کام ہے، جب چاہو اپنے کردار کو تبدیل کر دو۔ چاہو تو زہیر عثمانی سے زہیر حسینی بن جاؤ، چاہو تو حر یزیدی سے حر حسینی بن جاؤ، چاہو تو زبیر رسول اللہ زبیر محمدی سے زبیر جنگ جمل بن جاؤ، دونوں تمہارے لیے ہے۔ اور یہ زندہ نمونے بھی، ہم نے اپنی آنکھوں سے زندہ نمونے، بہت بڑے بڑے نمونے دیکھے ہیں، یہ بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ انسان کو بنایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ تو اس راستے میں دونوں ہمیشہ پڑا رہے گا، تجھے خود اختیار کرنا ہے۔ اور راستہ تبدیل ہوتا ہے، راستہ تبدیل ہوتا ہے، اللہ کا کرم ہے اس پر، وہ اللہ کا اس بات پر شکر ادا کرے، پروردگارا تو مجھے چاہتا ہے کہ تو مجھے متوجہ کر دیتا ہے، متوجہ کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں خدا متوجہ کر دیتا ہے، کبھی بیماری دے کے متوجہ کر دیتا ہے، کبھی سختی دے کے متوجہ کر دیتا ہے، کبھی سخت امتحان لے کے متوجہ کر دیتا ہے، کبھی نقصان پہنچا کے متوجہ کر دیتا ہے، متوجہ کر دیتا ہے کہ غلط راستے پہ جا رہے تھے۔ اور بدترین عذاب انسان کے لیے ہے کہ خدا اس کے حال پر چھوڑ دے۔ بعض لوگوں کا راستہ تبدیل ہوتا ہے، احساس نہیں ہو پاتا۔ بعض لوگوں کے انٹرویو میں نے سنا ہے کہ مثلا زبردست ایران میں زبردست انقلابی زبردست خدمات انجام دی، اور بعد میں وہ کتنے علماء کے شہید ہونے کا سبب بنے۔ جب بعد میں پکڑے گئے تو پوچھا کہ کیا ہوا، کہا میرا راستہ تبدیل ہوا، اور وہاں سے یہاں تک آنے میں مجھے بیچ میں کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ خود ان کی زبان کا یہ خود انٹرویو، مجھے خبر ہی نہیں ہوئی۔ ایسے ہی ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ، راستہ تبدیل ہو اور احساس نہ ہو، یہ بہت ہی امہلہم، ان کو مہلت دینا۔ قرآن نے کہا کچھ لوگوں کو اللہ مہلت دیتا ہے، ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، ان کے حال پہ چھوڑ دے دینا یہ بہت بڑا، سب سے بڑا عذاب ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں جب انسان کو ٹوکا نہ جائے، جب روکا نہ جائے، متوجہ نہ کیا جائے، باخبر رہے انسان۔ خوبصورت ترین عمل، کربلا بہترین نمونہ ہے اس کا، کربلا کے کردار اس کا بہترین نمونہ ہے، کربلا کا ذکر اس کا بہترین نمونہ ہے کہ جس راستے پر انسان جا رہا تھا پلٹ کے دیکھے۔ ایک تو وہ پلٹنا بہت خوبصورت ہے، اور پھر پلٹ کے راستہ جب اختیار کرے تب اسے ہم اتنا بلند کریں گے، اتنا بلند کریں گے کہ قیامت تک انسانوں کے دل کی دھڑکن بن جائے گا۔ حر کا کردار یہی ہے، انسانوں کے دل کی دھڑکن بنا ہوا۔ میرے برادر عزیز گھڑی دیکھنے لگے ہیں، یہ ہے انسان آزاد۔ حسین ابن علی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے عاشور کے دن جب تنہائی کا عالم آیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر، جنگ کرتے کرتے جب دشمنوں نے دیکھا، بعد میں اس کو پڑھیں گے ہم عاشور کے دن اس جملے کو تفصیل سے، اور دشمنوں نے دیکھا کہ حسین ابن علی پر اختیار ممکن نہیں رہ گیا ہے، تو ایک مرتبہ خیموں کی طرف بڑھنا شروع، حسین ابن علی کی زندگی میں خیموں کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے۔ وہاں پر حسین ابن علی نے یہ خوبصورت جملہ فرمایا، یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے آل ابی سفیان کے پیروکارو، شیعہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں شیعوں نے قتل کیا امام حسین علیہ السلام کو، ہاں شیعوں نے قتل کیا، لیکن شیعہ علی نہیں، علی کے شیعوں نے نہیں، آل ابی سفیان کے شیعوں نے۔ شیعہ جو ہے معنی اس کے پیروکار ہے، جو جس کا پیروکار ہو جائے اس کا شیعہ ہے۔ شیعہ کوئی فرقہ نہیں ہے، شیعہ ایک عمل کا نام ہے، شیعہ نام نہیں ہے۔ تشیع ایک کردار کا نام ہے، گفتگو چل رہی تھی کردار کے نا، اصل تشیع کردار کا نام ہے۔ یہ نہیں کہ کسی فرد کا نام کہا کہ وہ فلاں کا بیٹا ہے لہذا شیعہ ہے، وہ فلاں نسل سے لہذا شیعہ، یہ شیعہ نہیں ہے، شیعہ کے معنی بھی یہ نہیں ہے۔ شیعہ اصل ایک کردار ہے، شیعہ یعنی شیعہ علی ابن ابی طالب۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے کہا، وہ جو خیموں کی طرف بڑھے حسین ابن علی کی زندگی میں، کہا یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے آل ابی سفیان کے پیروکارو،
ان لم یکن لکم الدین وکنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، اگر تم قیامت سے نہیں ڈرتے تو کم سے کم اس زندگی میں، اس دنیا میں آزاد انسان بن کے رہو۔ اتنی کیا بے غیرتی کہ میری زندگی میں تم خیموں پہ حملہ کرنے جا رہے ہو۔ آزادی کی دعوت دینے والا حسین ابن علی۔ اصحاب حسین آزاد کر رہے ہیں۔ جناب علی اکبر کو بھیجا تو زہیر کو آزاد کرانے کے لیے، جاؤ بلا کے لے آؤ، وہ گرفتار ہے، لیکن دیکھ رہے تو اس کے اندر ایک ایسی صلاحیت ہے کہ اسے آزاد ہونے کی صلاحیت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ اتنا کریم ہے حسین، یہ مولا اتنا کریم ہے۔ کریم مولا ہی کی صفت یہ ہوتی ہے کہ ہمارا دشمن ہی صحیح، لیکن اگر اس میں آزاد ہونے کی صلاحیت ہے تو اسے بھی آزاد کر دو۔ یہ نہیں کہ ہمارا دشمن اسے اور گرفتار ہونے سے چھوڑ دو، نہیں، ہمارا دشمن ہے لیکن پھر بھی ہم اسے آزاد کریں گے اگر اس کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی۔ لہذا زہیر قین کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بلایا تھا، زہیر قین کو آزاد کرنے کے لیے بلایا تھا، اور چند جملوں نے زہیر، اسیر زہیر کو اس قدر آزاد کر دیا کہ باغ اپنے بیوی سے کہنے لگے اب تم جاؤ، ہم تمہیں بھی آزاد کرتے ہیں، اب ہم حسین ابن علی کے ساتھ جا رہے ہیں، ہم بدل گئے ہیں، اب ہم وہ نہیں رہے۔ آج 8 محرم گزر گئی، شب تاسوعہ 9 محرم کی شب ہے یہ۔ آزاد لوگوں کی زبان ایسی ہوتی، راستے میں امام حسین علیہ السلام کی آنکھیں بند ہوئیں، یہ آنکھیں بند ہونا یعنی سونا نہیں ہے، یعنی ایک رابطہ ہے امام کا ایک دوسری دنیا سے رابطہ۔ جو بعض وقت پڑھا جاتا ہے نا کہ آنکھیں بند گئیں حالت غنودگی میں، یعنی کہ سو گئے تھے۔ امام کا رابطہ برقرار ہوتا ہے، ہوتا رہتا ہے ایک بڑی دنیا سے، الہی دنیا سے، ملائے اعلیٰ سے، اور حقیقت سامنے، اس ملائے اعلیٰ میں ساری حقیقتیں سامنے ہوتی ہیں اس دنیا میں۔ یہاں کی ہماری مجبوریاں ہیں، ہم آنکھوں سے چونکہ دیکھتے ہیں لہذا حقیقتیں نہیں سمجھتے۔ دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ آگے بڑھ رہا ہے، یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، موت اس کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ حسین ابن علی نے آنکھیں کھولی اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر ساتھ میں یہ جوان بیٹا حسین ابن علی کے ساتھ ساتھ گھوڑے پہ چل رہا ہے۔ پوچھا بابا جان خیر تو ہے؟ آپ نے کلمہ استرجاع پڑھا ہے اس موقع پر؟ کہ بیٹا میں نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ قافلہ مقتل کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ قافلہ آگے آگے بڑھ رہا ہے، موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ آزاد انسان کی پھر زبان یہ ہوتی ہے کیا کہ بابا جان ہم حق پہ تو ہیں نا؟ یہ نہیں پوچھ رہے تھے، شک نہیں تھا، خدا نخواستہ یہ نہیں کہ شک تھا، نہیں، اس حقیقت کو بتانے کے لیے کہ حق پہ ہوتے ہوئے کیا کیا جاتا ہے یہ بتانا ہے۔ ایک آزاد انسان حق پہ ہوتے ہوئے کیا کرتا ہے؟ کہا ہاں بیٹا ہم حق پر ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر بابا جان اب مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ موت پر ہم جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے۔ یہ وہی زبان ہے کہ جو علی ابن ابی طالب کی زبان تھی۔ آزاد انسانوں کی زبان یہ ہوتی ہے۔ آزاد انسان موت سے بھی نہیں ڈرتے، اور چیزوں سے ڈرنا تو دور کی بات، معمولی چیزوں سے گھبرانا تو دور کی بات، موت سے بھی نہیں ڈرتے۔ لوگوں سے ڈرنا، فلاں سے ڈرنا، ان سے ڈرنا، مجلس سننے والوں سے ڈرنا، ہر طرح کا خوف تاکہ اپنے آپ کو تبدیل کرتے جائیں، نہیں، آزاد انسان کبھی بھی اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے کسی خوف کی بنیاد پر، کیوں ڈر نہیں ان کو کسی چیز کا۔ کہاں تک ڈر نہیں؟ یہاں تک کہ موت کا بھی ڈر نہیں ہے۔ لہذا جب عاشور کا دن آیا، یہ جوان بیٹا منتظر ہے میرا وقت بھی آئے، اور وقت آ بھی گیا۔ بعض مصائب پڑھنا عزیزو تھوڑا سخت ہو جاتا ہے، خدا قوت دے کے پڑھ سکیں۔ ایک وقت وہ آیا ظہر کے بعد کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تقدم ولدی، میرا لال
میرے لال آگے بڑھو۔ علی اکبر کو اسی لمحے کا انتظار تھا۔ بیٹے کی حیثیت سے تو کہہ دیا بیٹا آگے بڑھو، چونکہ میرا بیٹا ہے۔ بیٹے کی حیثیت سے بیٹا جاؤ مقتل میں جاؤ، لیکن علی اکبر صرف بیٹا ہی نہیں ہے عزیزو، علی اکبر شبیہ رسول بھی۔ لہذا حسین ابن علی ایک بیٹے کو بہت آسانی سے مقتل میں بھیج سکتے ہیں، لیکن جب شبیہ رسول سے رخصت ہونا پڑا، یہ لمحہ حسین ابن علی کے لیے سخت ہو گیا۔ اگر صرف بیٹے کو مقتل میں بھیجنا ہوتا حسین ابن علی کے لیے بہت آسان تھا، لیکن شبیہ رسول کو مقتل میں بھیجنا یہ حسین ابن علی کے لیے بہت سخت تھا۔ نظر خیمے سے رخصت ہو کے آئے، یہ نہیں معلوم کیسے رخصت ہوئے عزیزو، یہ خیمے کے اندر کی بات ہے، یہ آپ خود ہی سمجھ لیں، یہ آپ خود ہی سمجھ لیں کہ جناب زینب سے علی اکبر کیسے رخصت ہوئے ہوں گے۔ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ بیویوں سے کس طرح رخصت ہوئے ہوں گے علی اکبر، خدا جانے۔ علی اکبر نے کیسے سمجھایا ہوگا، کیسے ان کے دل کو تسلی دی ہوگی کہ یہ جوان جائے مقتل میں اور پھر واپس نہ آئے۔ لیکن باہر کی بات معلوم ہے، جو خیمے کے باہر ہوا وہ دیکھ لیا لوگوں نے، اور وہ کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ حسین ابن علی نے اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کو احمادہ کیا، سر پہ امامہ رکھا، پٹکا کمر میں باندھا، تلوار حمائل کی، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد سر سے پیر تک علی اکبر کو دیکھا، بہت غور سے دیکھا۔ یہ مصائب پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ مصائب سنیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ امام حسین کی عمر چھوٹے بچے ہیں، آخری وقت جو ہے وہ 7 سال کی عمر ہے، اس کے پہلے 6 سال کے، 5 سال کے، 4 سال کے بچے کچھ لوگوں سے بہت زیادہ مانوس ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ انس ہو جاتا ہے، بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے، بار بار دوڑ کر ان کے پاس آتے ہیں، قریب رہنا چاہتے ہیں، قریب بیٹھنا چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دوسرا سامنے والا اس کو اپنے آپ کو اتنا چاہتا ہے، اتنا عزیز رکھتا ہے۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ جب تک رسول اللہ تھے، علی و فاطمہ کے بیٹے اور بچے اپنے باپ اور اپنے ماں کے پاس کم اور رسول اللہ کے پاس زیادہ رہا کرتے تھے۔ رسول اللہ کو بھی بہت عزیز تھے، ایک عجیب محبت، ایک عجیب انس، کبھی اٹھا کے رخساروں کا بوسہ لیتے تھے، کبھی ہونٹوں کو چومتے تھے، کبھی پورے جسم کی خوشبو لیتے تھے، سونگھتے تھے حسین ابن علی کو، کبھی کندھوں پر بٹھاتے تھے، کبھی سینے سے لگاتے تھے، دیر تک سونگھتے رہتے تھے۔ ایک عجیب رابطہ برقرار ہو چکا تھا نانا اور نواسے کے درمیان میں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس بچپن میں اگر کوئی اتنی عزیز ذات دنیا سے گزر جائے تو یہ کمی اور یہ خلا ہمیشہ باقی رہتا ہے، خاص کر اگر بچپن کا زمانہ ہو۔ اگر ایک بچے سے اس سے کوئی اتنی عزیز ذات رخصت ہو جائے، اور رسول اللہ کے رخصت ہونے کے بعد جو منظر حسین ابن علی نے دیکھے، اس کے بعد یہ کمی اور کھلنے لگی۔ جو اپنی ماں کی حالت دیکھی تو حسین ابن علی کا یہ احساس اور بڑھنے لگا، اگر میرے نانا ہوتے تو میری ماں کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ بتایا پہلے دن مجلس میں پڑھ چکا مسئلہ، اگر میرے نانا ہوتے تو میرے بابا کی تنہائی کا یہ عالم نہ ہوتا۔ رسول اللہ کی وہ خلا، وہ کمی وہ محسوس ہوتی رہی، وہ کمی باقی رہی، ہمیشہ باقی رہی۔ لیکن ایک زمانہ وہ آیا کہ اللہ نے ایک پیارا سا بچہ دیا جس کی ظاہری شکل رسول اللہ جیسی شکل ہے، اور جیسے جیسے یہ بچہ بڑھتا جا رہا ہے، جوان ہوتا جا رہا ہے،
اتنی زیادہ رسول اللہ کی مشابہت اس کی بڑھتی جا رہی ہے. اب حسین ابن علی کی وہ کمی جیسے پوری ہوتی جا رہی ہے. حسین ابن علی جب علی اکبر کو آ کر اپنے سینے سے لگاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے نانا نے مجھے سینے سے لگا لیا. راتوں میں حسین ابن علی اٹھ کر جا کر دیکھتے ہیں علی اکبر کے چہرے کو، اور دیر تک دیکھتے ہیں، کیونکہ علی اکبر کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے ہوتے تھے، اپنے نانا کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے تھے. علی اکبر کچھ اور ہے حسین ابن علی کے لیے. اتنے حسین ہے کہ جب مدینے کی گلیوں میں عباس و علی اکبر نکل جاتے تھے، لوگ اپنا سارا کام چھوڑ کر دیکھتے رہتے تھے. اس وقت تک دیکھتے رہتے تھے جب تک یہ دونوں جوان دکھتے تھے. نظر ہٹتی نہیں تھی. جب دوسروں کی نظر نہیں ہٹتی تھی تو حسین ابن علی کی نظر کا کیا عالم رہا ہوگا. لہذا جب رخصت کرنا ہوا بالکل آخری لمحے میں جب علی اکبر کو رہوار پہ سوار کر لیا، غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور آواز دی، اللہم اشہد لہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک. وہی لمحہ حسین ابن علی کو یاد رہا، پروردگارہ گواہ رہنا. اب وہ جا رہا ہے مقتل میں جو صورت سیرت رفتار گفتار میں تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہ تھا. وَلَمَّا اشْتَقْنَا بِزِيَارَةِ رَسُولِكَ نَظَرْنَا إِلَيْهِ. اے میرے اللہ، جب بھی مجھے میرے رسول تیرے رسول کی زیارت کا شوق ہوتا تھا تو میں علی اکبر کو دیکھا کرتا تھا. کبھی دن میں کبھی رات میں جب بھی حسین کا دل چاہا کہ رسول اللہ کی زیارت کرے، علی اکبر کے پاس فوراً آتے تھے اور آ کے علی اکبر کا چہرہ دیکھتے تھے. اب یہ علی اکبر رخصت ہو رہے ہیں، مقتل میں جا رہے ہیں، اور یہ احساس علی اکبر کو بھی ہے کہ میرا بابا مجھے کتنا چاہتا ہے. یہ یاد رکھیں عزیزوں، یہ احساس علی اکبر کو ہے، اور بہت شدید اس بات کا احساس ہے کہ میرے بابا کو میری جدائی بہت سخت ہے. اسی لیے جب مقتل میں گئے اور جنگ کرتے کرتے دیر تک جنگ کی. کربلا میں کچھ ہی لوگوں نے ایسی جنگ کی جیسے علی اکبر نے جنگ کی ہے. شاید صرف حسین ابن علی نے اس طرح کی جنگ کی ہے، اور کسی نے ایسی جنگ نہیں کی، چونکہ عباس ابن علی کو وہ موقع ہی نہیں مل پایا جنگ کرنے کا. جیسی جنگ علی اکبر نے میدان میں پیش کی، جنگ کرتے کرتے جسم زخمی ہو گیا، اور جسم پر جو لوہا ہے ذرا تیز دھوپ اور جنگ کی وجہ سے تیز گرم ہو گیا، اور گرمی جسم کو جلانے لگی، اور دشمن بھی ڈر کر دور بھاگ نکلا. جب دشمن دور ہوا تو علی اکبر کو پھر وہی احساس آیا، میرا بابا مجھے کتنا چاہتا ہے. ایک مرتبہ چلتا ہوں اپنے بابا کو اپنی صورت اور دکھا دوں. علی اکبر کو پانی کی طلب نہیں ہے، پانی بہانا بنا ہوا ہے. علی اکبر صرف یہ چاہتے ہیں آخری مرتبہ میرا بابا مجھے ایک بار اور دیکھ لے. لہذا پانی کے بہانے سے آئے اور آگے فرمایا، میرے بابا لوہے کی حرارت میرے جسم کو جلا رہی ہے اور زخموں کی شدت مجھے پیاس سے ہلاک کر دے رہی ہے. اے بابا، کاش کی پانی کا کوئی راستہ مل جاتا، پانی کی کوئی سبیل ہوتی جس دشمن کو بتاتا کہ علی کا لال کیسے جنگ کرتا ہے. حسین نے علی اکبر کو پھر دیکھ لیا، صبر کی تلقین دی، بیٹا جاؤ، اب تمہاری پیاس جلدی بجھنے والی ہے. علی اکبر کو پھر سینے سے لگا کر دوبارہ مقتل میں بھیجا، لیکن اب حسین ابن علی کو یقین ہو گیا ہے اب دوبارہ علی اکبر دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. علی اکبر پھر میدان میں آئے، پھر جنگ کرنا شروع کی، پھر تیز جنگ، کتنوں کو مارا، کتنے کو ہلاک کیا، کتنوں کو زخمی کیا. لیکن جنگ کرتے کرتے دشمنوں کو یہ لگا کہ علی اکبر کو اس طریقے سے نہیں، ہم پیچھے سے جا کر ظالم نے چھپ کر جو نیزہ مارا تو نیزہ سینے سے دوسری طرف پار ہو گیا. علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ گرے، آواز دی، بابا آخری سلام، بابا آخری سلام ہو.
حسین مقتل کی طرف آگے بڑھے. مقتل، معتبر مقتل میں ایک جملہ عزیزو پڑھتا ہوں تو بہت عجیب سخت لگتا ہے، لیکن عزیزو یہ ہے مقتل میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ دیکھا کہ جب حسین علی اکبر کی لاش کے قریب پہنچے تو ایک بی بی سر سے پیروں تک، اس لیے کہ اس بہن کو بھی معلوم ہے کہ حسین کے لیے علی اکبر کی لاش دیکھنا کتنا مشکل کام ہے. ادھر مقتل کا عالم یہ ہے جب جناب اکبر گھوڑے سے زمین پر گرے تو دشمنوں نے چاروں طرف سے علی اکبر کو گھیر لیا، اتنے لوگوں کو زخمی کیا تھا. یہ غصے میں دشمن انہوں نے چاروں طرف سے آگے گھیرا اور ہر طرف سے تلواروں میں سے مارنا شروع کیے. پھر مقتل کا جملہ یہی ہے فَقَدْعُوهُ عِرْبًا عِرْبًا، علی اکبر کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اس عالم میں حسین علی اکبر کی لاش کے قریب آئے.